اس کو تو روزی دیتا ہی ہے، جو نہیں مانتا اس کا انکار کرتا ہے اس کی بھی روزی نہیں روکتا ہے، اس لیے رزاق ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو آپ اس کو کچھ دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ لیکن وہ بندے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خیر الرازقین ہے۔ کہتے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ پہنچ گئے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، جنت میں پہنچ گئے، اب طرح طرح کے عیش و آرام ہیں، طرح طرح کے عیش ہیں، ان کے رب نے ان کو دے دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہاری شادی کرا دیتے ہیں۔ آگے ہے نا، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ نعمتیں دے دی گئی، اب ایک بہت بڑی نعمت دی جا رہی ہے، شادی کرا دے۔ اللہ نے فرمایا ہم شادی کرا دے رہے ہیں، وزوجناہم، ہم شادی کرا رہے تمہاری، کس کے ساتھ؟ حور عین کے ساتھ۔ اسی طریقے سے عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ کس سے شادی کرنی ہے، تمہیں کس سے شادی کرنی، وہ جس کو پسند کریں گی عورتوں کو ان کے نکاح میں دے دیا جائے گا، اس آدمی کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ وہاں تو یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی جو چاہے گا وہ ملے گا، تو یہ سوال کہاں سے آیا کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو دے دیا جائے، بلکہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دے دیا جائے، اس پر وہ راضی ہو جائیں، یہ ہے اصل رضا ہے، اتنا مل جائے کہ آدمی راضی ہو جائے اس کے اوپر۔ تو مردوں کو اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور عورتوں کو اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے، لہذا یہ سوال اس سرے سے پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو اتنا کیوں ملا، ان کو اتنا کیوں ملا، جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں تو اختیار ہے، کیا چاہیے تم کو، کیا چاہیے، یہ چاہیے ٹھیک ہے لے لو، وہاں تو کوئی ریسٹرکشنز ہے ہی نہیں، کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ساری چیزیں جو وہ چاہیں گے، چاہت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو عورتیں جو چاہیں گی ان کو ملے گا، مرد جو چاہیں گے ان کو ملے گا، لہذا یہ اس طریقے کے سوالات کہ ان کو یہ ملے گا ان کو یہ ملے گا، بیکار قسم کے سوالات ہیں، ان سوالات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بہت شاندار دلیل دی جا رہی ہے، غور سے سنو، متوجہ ہو گئے؟ کہا جا رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ دیکھو یہ سمجھا رہے، یہ گلاس ہے، یہ خود بخود بن گیا ہے کیا؟ کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، یہ مصنوع موجود ہے، اس کا صانع ہے کہ نہیں، یہ مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے، اس لیے کہ مصنوع بغیر صانع کے نہیں ہوتی، چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا بنانے والا ہونا چاہیے۔ اچھا تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، تم کہتے ہو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اچھا تو پھر اس گلاس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس گلاس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، وہی ہے ہم خلق، اس گلاس کو کوئی بنانے والا نہیں تو اس گلاس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے، اٹ کریٹڈ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، ایسا ہے کیا؟ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک ہی چیز علت بھی ہے اور ایک ہی چیز معلول بھی ہے، ایک ہی جہت سے، یعنی ایک ہی چیز کاز بھی ہے اور ایک چیز ایفیکٹ بھی ہے، ایسا کیسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ایسا کیسے؟ یہ کیسے؟ ایک ہی چیز علت بھی ہو اور ایک چیز معلول بھی ہو، ایک ہی چیز کاز بھی ہو اور ایک چیز ایفیکٹ بھی ہو، ایسا کیسے؟ یہ چیز ہے، اس نے خود اپنے آپ کو بنا لیا، ایسا کیسے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اب تیسری چیز آ رہی ہے، ام خلقوا السماوات والارض، تو یہ چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنی، اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، تو جو چیز اپنے آپ کو خود نہ بنا سکے وہ زمین اور آسمان کیا بنائے گا؟
جی ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے؟ کتنی شان، 3 باتیں کہی گئیں. اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ بولے نہیں ہے. تو اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے. اچھا، اب جب اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے تو زمین اور آسمان کیسے پیدا کرے گا؟ 3 چیزیں بیان کی گئی. اس کے بعد سورہ نجم ہے، فرمایا گیا کہ ستارے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے کہ میرا نبی نہ ضلالت میں مبتلا ہوا اور نہ غوایت میں. ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ ضلالت کیا ہوتی ہے اور غوایت کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھا جائے. ایک آدمی راستہ بھول کر کھڑا ہو جائے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، میری منزل کہاں ہے، اس راستے پر ہے یا اس راستے پر ہے؟ تو راستہ بھول کر کھڑا ہو جائے، یہ ہے ضلالت. اور ایک ہے جو راستہ اس کی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس راستے پر نہ چل کر کے دوسرے راستے پر چل پڑے، یہ غوایت ہے. نہیں سمجھے؟ راستہ بھول کر کھڑا ہو گیا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ضلالت. اسے راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کس راستے پر جاؤں. اور ایک راستے پر چل تو رہا ہے مگر وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، جس راستے پر جانا چاہیے اس راستے پر نہیں چل رہا ہے، اس کو کہتے غوایت. اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ ضلالت کہتے ہیں علم کی گمراہی کو اور غوایت کہتے ہیں عمل کی گمراہی کو. پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کا علم بھی گمراہ نہیں ہے اور میرے نبی کا علم بھی گمراہ نہیں ہے. جی میرے نبی کا جس طریقے سے علم سچا ہے ایسے ہی اس کا عمل بھی سچا ہے، یہ بتایا گیا. تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ بتایا گیا. ردم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کا. یہ پوری کی پوری سورہ عجیب و غریب ردم ہے اس کا، اتنا حسین ردم ہے کہ داد نہیں دی جا سکتی. پڑھتے دیکھیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، واو کھڑا پر زبر یہ پر، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند السدرة المنتهى عندها جنت. وجدان محک اٹھے ایسا کلام ہے، وجدان آدمی کی طبیعت پریشان ہو جائے ایسا کلام ہے. وہ دیکھ رہے ہیں آپ کسی بات کرتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں ایک آیت پر رک کر ہم ایک علمی بحث کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد ایک آیت کے اوپر عملی بحث کرنا چاہیں گے. متوجہ ہیں آپ لوگ؟ بہت غور سے سنیے. ایک ہوتا ہے اسم گناہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهْ، ظاہر اسم بھی چھوڑ دو اور باطن اسم بھی چھوڑ دو. یہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم الف سے میم، گناہ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يُبْعِدُ الْإِنسَانَ عَنِ الْخَيْرِ، ہر وہ عمل جو انسان کو بھلائی سے روک دے، دیٹ از کالڈ اسم. یہ ہے الف سے میم. سمجھ میں آیا؟ اسم کسے؟ قرآن جب پڑھو گے جہاں بھی یہ نام آئے، یہ لفظ آئے اسم الف سے میم، تو اس کا یہی مطلب سمجھو یہ وہ عمل ہے جو عمل انسان کو خیر سے دور کر دیتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا، نیکی سے روک دیتا ہے. تو جو عمل انسان کو نیکی سے دور کر دے وہ عمل اسم ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، اسم کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ، کبائر. جی کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں ہوں، نفی ایمان ہو، کہا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو ایمان چلا جائے گا،
ایمان کی نفی ہو جاتی. اور دوسرے لعنت کی گئی ہو کہ یہ کرو گے تو اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر, جیسے علم چھپانا, اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم, لعنت. نفی ایمان کہ ایمان ہی نہیں رہ جائے گا, دوسرے لعنت, تیسرے غضب کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا, اور یہ تیسرے وعید ہو, وعید کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم ملے گی, یہ وعید ہے. یہ کرو گے تو قبر میں عذاب ہوگا. اور پانچویں چیز ہے وعید کے ساتھ حد, اگر یہ کرو گے تو حد لگے گی دنیا میں. چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, زنا کرو گے, شادی شدہ ہو تو رجم کر دیا جائے گا, بے شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو جس گناہ کے اوپر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دائر ہو, سمجھو وہ گناہ کبیرہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب لمم ہیں, چھوٹے گناہ. لمم مانے چھوٹے گناہ, وہی کہا گیا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. تو لمم کسے کہتے ہیں؟ ما دون الکبائر, کبیرہ گناہوں سے الگ جو چیزیں ہیں وہ لمم ہے, صغائر. اتنا سمجھ میں آیا؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں, 5 چیزوں میں سے ایک چیز. اور کبیرہ گناہوں میں ایک اکبر الکبائر ہے, بڑا تو ہے گناہ لیکن بڑوں میں سے بھی بڑا, بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا, کیا؟ الاشراک باللہ, یہ اکبر الکبائر ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. تو کتنی چیزیں معلوم ہوئی؟ اسم, کبیرہ گناہ, اور کبیرہ گناہوں میں کی بھی بڑا اکبر الکبائر جیسے شرک, اور لمم ما دون الکبائر, کبیرہ گناہوں سے جو چھوٹے ہیں یا کبیرہ گناہوں کے علاوہ ہے وہ سب لمم ہے. ساری چیزیں یاد ہو گئی؟ اسم, کبیرہ گناہ, اکبر الکبائر اور لمم, یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور 5ویں چیز ہے فواحش. فواحش کا مطلب جنسی بے اعتدالی کے نتیجے میں جو گناہ ظاہر ہو, جیسے زنا, تو یہ فواحش. جو بھی گناہ جنسی بے اعتدالی کے سبب سے وجود میں آئے وہ فواحش ہے. تو کتنے ہوئے؟ اسم, کبیرہ گناہ, اکبر الکبائر, لمم اور فواحش. 5 چیزیں. اس میں لمم کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو لمم خود بخود معاف ہو جاتے. یہ چھوٹے گناہ ہیں, لمم معاف ہو جاتے. یہ تو ایک علمی بحث ہوئی. اب عملی بحث. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. یہ فرمان, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہنستی اور روتی ہے, انسان. بندروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف ہنستے ہیں, روتے نہیں. اور اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اونٹ روتا ہے مگر ہنستا نہیں. جی, تو کائنات میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو روتی ہے اور ہنستی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں. اب تھوڑا ڈیپ میں جاتے ہیں. آدمی ہنستا کیوں ہے اور آدمی روتا کیوں ہے؟ آدمی ہنستا یہ ہے جب اسے خوشی ملتی ہے, اور آدمی روتا کیوں ہے جب اسے غم ملتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے خوشی میں ہی دیتا ہوں, غم میں ہی دیتا ہوں. جب خوشی دیتا ہوں تو تم ہنستے ہو, اور جب غم دیتا ہوں تو روتے ہو. تو خوشی بھی میرے پاس ہے اور غم بھی میرے پاس ہے, لہذا خوشی بھی مجھ سے مانگو, اور جب غم آ جائے تو غم دور کرنے کی استدعا بھی مجھ سے کرو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. یہ مطلب اس کا. جی, اس کے بعد سورہ قمر ہے. کہا گیا کہ یوم یدعو الداع, حضرت اسرافیل سور کو منہ میں لگائے ہوئے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ, بس اس انتظار میں ہیں کہ حکم ہو اور سور میں پھونک ڈال دی جائے. بڑے ادب کے ساتھ ناقور منہ میں لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ, اس آواز کی ویلوسٹی کیا ہوگی, اس آواز کی رفتار کیا ہوگی, وہ آواز کتنی خطرناک ہوگی کہ تمام زندہ مخلوقات سے مر جائیں گی. وہ کیسی آواز ہوگی وہ, اور وہ کیسا سور ہوگا.
बड़े अदब से अपने मुंह में नाकूर लगाए हुए हजरत इसराफिल खड़े हैं। सूर फूंक दिया जाएगा, लोग मर गए और फिर सूर फूंका जाएगा तो सब जिंदा हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब एक ही चीज जिंदगी का सबब है और एक ही चीज मौत का सबब है। आवाज वही है, पता नहीं सूर में कौन सी आवाज होगी जिससे लोग मर जाएंगे, और सूर में आवाज की क्या कैफियत होगी कि लोग जिंदा हो जाएंगे। सूर तो एक ही है ना, और फूंकने वाला फरिश्ता भी एक ही है, लेकिन उससे निकलने वाली एक आवाज मखलूकात की मौत का सबब है और उससे निकलने वाली आवाज मखलूकात की जिंदगी का सबब है। कहा गया मर जाएंगे लोग। यौम यदुद्दाई इला शैइन नुकुर, एक नापसंदीदा चीज की तरफ उन्हें बुलाया जाएगा, चलो। तो जिस तरफ से आवाज आ रही है ना उसी तरफ लोग भागेंगे, भागे भाग 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 रहे हैं। और कैसे? खुशान अबसारुहुम, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, इधर उधर नहीं देख रहे होंगे, सीधे भाग रहे होंगे आवाज की तरफ। और कैसे निकलेंगे? यखरुजून मिनल अजदाथि कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे बिखरी हुई टिड्डियां। एक होता कब्र, एक होता जदस। कब्र की जमात कुबूर और जदस की जमात अजदास, दोनों में फर्क क्या है? कब्र वो है जिसके निशाना जाहिर हों, अरे यार एक तो कब्र है, और जदस किसे कहते हैं? कब्र के निशाना जाहिर ना हो, मिट गए। अरे बाज लोग तो घर बना लेते हैं उसी के ऊपर, कहते हैं यार कब्र नहीं थी। तो कब्र के निशानात अगर जाहिर हो कहते कब्र है, और कब्र के निशानात जाहिर ना तो जदस है। तो अल्लाह फरमा रहा है जो कब्रें जाहिर हैं उनसे भी मुर्दे उठेंगे, और जिन कब्रों के निशानात मिट गए हैं, तुमको मालूम भी नहीं है यहाँ कब्र है, वहां से भी आदमी उठ खड़ा होगा। हाँ, वहां से भी आदमी उठ खड़ा होगा, और सारे के सारे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर उस आवाज की तरफ भागेंगे। तमसील दी गई कैसे? जैसे बिखरी हुई टिड्डियां। बिखरी हुई टिड्डियां ये करोड़ों की तादाद में होती हैं, यहां तक कि अगर सूरज के मुहाजात में आ जाए तो सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचती है जब तक उसके मुहाजात पर रहती, इतनी तादाद होती है। बताया गया कि तादाद कितनी होगी, लोग अपनी खबरों से उठ उठ कर खड़े होंगे और सबके सब नंगे, सबके सब नंगे होंगे। तो कसरत इतनी, जैसे टिड्डी दल, और टिड्डियों की दो खुसूसियत है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कब्रों से उठने वाले मुर्दों की तमसील और तशबीह बिखरी हुई टिड्डियों से दी है। दो चीजें इनके अंदर होती, ये वाहिद मखलूक है जो अपना घर नहीं बनाती है, बेघर होती है, खानमा बर्बाद होती है। ये अपनी कब्रों से उठे हैं, इनका कोई घर नहीं है, जैसे टिड्डियों का कोई घर नहीं होता। आदमी को तड़पा देने के लिए काफी है। कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, टिड्डियां अपना घर नहीं बनाती, चलती रहती हैं। ये कब्रों से उठे, इनका भी कोई घर नहीं है, तो चल रहे। हम लोग भी उसी तरीके से उठेंगे ऐसे नंगे, हमारा घर नहीं होगा कोई, टिड्डियों की तरह।